عطا صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو ہے وہ لوگ اسکول کالج اور یونیورسٹیز کی طرف جو ہے وہ دوڑے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دینی مدارس کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان کم ہے، تو ایسا کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ اور ایک اور سوال بھی یہ تھا کہ کیا آج کل کے دور کے حساب سے ہمارے دینی مدارس جو ہیں ان کا نصاب کچھ چینج ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ اکبر. ہر رجحان تو خیر دینی تعلیم کی طرف لوگوں کا نہ ہونے کے برابر ہے. اسکول کالج یونیورسٹی بھری پڑی ہیں، ان میں لوگ خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، پلے سے کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی تعلیم کا رجحان ہے. دینی تعلیم دینی مدارس میں مفت پڑھاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، مفت رہائش بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی لوگوں کا رجحان کم ہے. اب ہم نے دارالمدینہ کا بھی سلسلہ تو کیا، جس میں اسی وجہ سے کہ لوگ کسی طرح دین کے قریب آئیں. دنیاوی تعلیم بھی رکھی ہے اس میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر علماء کی نگرانی میں یہ کام ہوتا ہے، تاکہ کوئی غیر شرعی بات اس میں شامل نہ ہو جائے اس کی تعلیم میں، بچے کے ذہن پر اخلاق پر کوئی برا اثر مرتب نہ ہو. سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی آخرت پر بھی نظر رکھیں. وہ دنیا تو گزر ہی جائے گی جیسے تیسے کر کے. یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں فاقے کریں، بھوکوں مریں، بھیک مانگیں، نعوذ باللہ. ہم نہیں بھیک مانگتے، نہ ہم فاقہ کرتے ہیں، ایک بات ہے، نہ بھوکے مرتے ہیں. ہمارے بچے بھی الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، کوئی بھوکا نہیں مرتا، کوئی بھیک نہیں مانگتا. سب اپنے اپنے طور پر روزیاں کما ہی رہے ہیں. نہ سب ایسے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم سے بھی کورے ہوں. دنیاوی تعلیم یافتہ ایک سے ایک ہیں ہمارے پاس، مبلغ بھی ہیں. تو یہ کہ بہرحال دنیاوی تعلیم تو سب بھی اس پر تو زور لگا ہی رہے ہیں. ہم مطلب ہے کہ دینی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ اس پر بھی لوگ آئیں، امت کو علماء بھی فراہم ہو. آپ بتائیے کہ اگر یہ پروڈکشن ختم ہو جائے، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دینی تعلیم، مولوی بن گیا کباب بیچے گا نا، یہ کھائے گا نا، مسجد کی روٹیاں توڑے گا نا. آپ سوچو تو سی یار، آپ چلو 5 نماز نہیں پڑھتے، اللہ آپ کو توفیق دے، جمعہ تو پڑھتے ہوں گے نا یار. تو کیا کوئی افسر آ کر جمعہ پڑھائے گا آپ کو؟ کوئی وزیر آ کر جمعہ پڑھائے گا؟ کوئی میل آنر آ کر جمعہ پڑھائے گا؟ جمعہ یہی تو مولوی پڑھاتا ہے. یہ آپ کی ضرورت ہے مولوی. نہ سمجھ میں آئے مر کے آزما لو. مرو گے تو کوئی مسٹر، کوئی افسر، کوئی سرمایہ دار، کوئی وزیر، کوئی منسٹر آپ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، یہی مولوی جنازہ پڑھائے گا. اس کی آپ کو ضرورت ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں. آپ مولوی کو مان دیں. آپ قبر میں یہی اتارے گا، صورتیں یہی پڑھ کے آپ کو ایثار ثواب کرے گا. آپ ہیں کہاں؟ عید تو پڑھتے ہوں گے نا، عید کون پڑھائے گا؟ یہی تو پڑھائے گا. تو اس لیے مولانا، مولوی، عالم، یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے. اس کو اگر ہم سمجھیں تو اس لیے یہ بھی ہونے چاہیے معاشرے میں، یہ ہونے چاہیے، ضروری ہے. ساری مسجدیں یہی لوگ سنبھالے ہوئے ہیں. یہ تو امام کہاں سے لائیں گے؟ جمعہ پڑھانے کے لیے خطیب کہاں سے لائیں گے؟ بھلے کو فاسٹ اسپیکر ہو دنیاوی اعتبار سے، خطبہ تھوڑی پڑھ سکتا ہے. خطبہ کہاں پڑھے گا؟ بات تو یہ پڑھیں گے، مولوی پڑھیں گے. لوگ سماجی خدمات کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو امام پروڈکشن دیتے ہیں یہ سماج کی بہت بڑی خدمت ہے. جو مسجد بناتے ہیں یہ سماج کی بہت بڑی خدمت ہے. جو حافظ بناتے ہیں، جو عالم بناتے ہیں، یہ سماج کی بہت بڑی خدمت ہے. کہ اس طرح ہماری دنیا اور آخرت کے یہ بہت سارے کاموں میں ہمارے نگہبان بن جاتے ہیں. اور جیسے امیر سنت نے فرمایا تو بڑی خوبصورت بات کی امیر سنت نے. اب غور کریں کہ بچہ پیدا ہوا نا، پیدا ہونے کے بعد بھی مولانا ڈھونڈا جاتا ہے کہ اذان دے گا، اور جو دنیا سے جاتا ہے جاتے ہی مولانا ڈھونڈا جاتا ہے. مولانا ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ جنازہ پڑھائے گا. تو دنیا میں آتے ہی آپ کو مولانا چاہیے اذان دینے کے لیے، اور دنیا سے جاتے ہی مولانا چاہیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. تو جب ہماری ابتدا بھی اور ہماری انتہا بھی مولانا ہی ٹھہرا
تو یہ کتنا اہم ترین شعبہ اور ذمہ داری ہوئی. درمیان میں نکاح کے موقع پہ بھی مولانا ہی پڑھائے گا, نکاح بھی مولانا پڑھائے گا. مولانا واقعی پڑھائے گا. کیا بات. ہمارا ابتدا بھی مولانا, ہمارا گویا کہ ایک طرح سے وسط بھی مولانا, خوشیوں کا سامان فراہم کرنے والا مولانا. نکاح پڑھائے گا نہیں تو خوشیاں ملیں گی کہاں سے اپنے کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اپنے بچوں کو مہربانی کر کے جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, یہ آن لائن دعوت اسلامی نے اتنے ہم کو ماشاءاللہ ہمیں شعبے قائم کر کے دی. اللہ کی کرو رحمت ہے. مساجد بنانا, عالم بنانا, حافظ بنانا, قاری بنانا, امام بنانا, یہ سارا پھر اسکولنگ سسٹم اور سارا کچھ دعوت اسلامی لے کر چلی رہی ہے. میری تو درخواست یہی ہے, ولادت کا پیارا پیارا مہینہ ہے, آپ اور آپ کی اولاد سب کے سب دعوت اسلامی میں آ جائیں. انشاءاللہ یہ تحریک, مدنی تحریک ہمارے معاملات کو کور کر لے گی. اللہ کی کروڑ رحمت ہے. آ کر دیکھے قریب سے کہ تحریک کیا کچھ ہمیں نوازتی ہے. اور تعاون بھی فرمائیں. انشاءاللہ 15 نومبر کو ہم ٹیلی تھون کر رہے ہیں, اور مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ کے جو مجموعی جملہ اخراجات جس کو کہتے ہیں, آل ایکسپینسز, تو اس کے تعلق سے الحمدللہ ہمارے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے. 15 نومبر اتوار ہے, تو 1 یونٹ پاکستانی روپیز کے مطابق 10,000 10,000 ہے. تو اس میں بھی ضرور تعاون کیجئے گا. اللہ توفیق دے اور ہمیں ہمت دے کہ اللہ کرے کہ دونوں شعبوں کے جتنے بھی جو اخراجات ہیں اسے ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اخراجات کیا ہوتا ہے؟ ایکسپینسز. جزاک اللہ. تو تمام تر ایکسپینسز کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور چونکہ اور مزید ہمیں جامعۃ المدینہ قائم کرنے, مدرسۃ المدینہ قائم کرنے, بہت حاجات ہے, بہت ضرورت ہے. تو وہ ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا جاتا ہے, میرے سننے سرچ کر رہا ہوں, ایک انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا جاتا ہے. 500 پر ایک ڈاکٹر, یہ ایک بین الاقوامی اسٹینڈرڈ بیان کرتے ہیں کہ 500 لوگوں پر ایک ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ 500 لوگوں پر ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے, جبکہ 500 کے 500 بیمار نہیں ہوتے. تو 500 پر علماء کا کتنا ہونا ضروری ہوتا ہوگا. شاید ہر ایک کو, ہر مسلمان کو تو ضرورت پڑتی ہے کچھ نہ کچھ معاملات میں عالم کی, کہ یہ مسئلہ کیسا ہے, وہ مسئلہ, اگر اس کا تھوڑا بہت بھی شرعی ذہن ہے کہ اب اس کا کیا کرو, اب اس کا کیا کرو. یہ سانس پر عالم کی ضرورت تو پڑتی ہے, لیکن ہر سانس پر شاید ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. ماشاءاللہ. تو جب 500 پر ایک ڈاکٹر کا ہونا ایک انٹرنیشنل ایک SOP ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا گیا ہے, تو آپ سوچئے کہ علماء کتنے ہونے چاہیے اس وقت دنیا بھر میں. دعوت اسلامی عالم اور حافظ پروڈکشن کرنے پر اپنا مطلب کہ کوششیں جاری ہیں. تو مہربانی کیجئے زیادہ سے زیادہ ٹیلی تھون میں, ڈونیشن میں, چندے میں اپنا حصہ ملائیے, اور اس سے انشاءاللہ جو موجودہ ایکسپینسز ہیں اسے بھی ہم نے کور کرنا ہے, اور اس کو آگے بھی ہمیں لے کر چلنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.